السلام علیکم میرے پیارے دوستوں بھائیوں، بڑی خطرناک رات گزری ہے۔ بہت بڑی تباہی ہوئی ہے اور امریکہ نے کہا تھا کہ اس رات کو میں یادگار بنا دوں گا، میں اتنی تباہی کروں گا کہ یادگار بنا دوں گا۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے ایران کے جو پانی کے ذخیرے تھے، پانی کے ذخیرے، آپ کو پتہ ہے وہاں ہمارے جیسا جس طرح ہمارے پاکستان میں پانی وافر ہے نا، وہاں پانی نہیں ہے، نہ خلیج میں، مڈل ایسٹ میں، نہ ایران میں۔ وہاں پانی کی بڑی قیمت ہے، تو پانی کے ذخیرے کو تباہ کیا اور جزید ہونے کا ثبوت دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اور اس کے بعد اس نے ایران کے جو تیل کے ڈیپو تھے، 4 بڑے ڈیپو، ان کو تباہ کر دیا اور اس نے کہا جی کہ ہم نہیں تو تم بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا بڑا حملہ تھا۔ اس کے جواب میں ایران نے ترنت جواب دیا ہے، فوری جواب دیا ہے، کوئی سوچا نہیں ہے، منت نہیں کی۔ اس نے فوراً ہی اسرائیل کے ڈیپو پہ حملہ کیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک میزائل کویت سے جو جہاز اڑ کے آ رہے تھے وہاں پہ مارا گیا، وہاں پہ بھی پانی کا ذخیرہ اس کو نقصان پہنچایا جی، کویت میں بھی۔ یہ بہت بڑی خبریں ہیں۔ اور دبئی تو سر جی دھماکوں سے گونج اٹھا ہے، یقین کرو دبئی دھماکوں سے گونج اٹھا ہے۔ اور جو لفظی گولہ باری ہے، ایران نے آج کہہ دیا ہے کہ ہم نے لمبی جنگ لڑنے کی تیاری کر رکھی ہے، اور ٹرمپو جو مرضی کر لے۔ اور یہ بھی ایران نے کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے کہنے پہ پھنس گیا ہے، یہ ان کا بیان تھا، ٹھیک ہے۔ اور ٹرمپ کہتا ہے جی میں جیت گیا ہوں۔ ویسے تو جیت گیا تو پھر میزائل کدھر سے آ رہے ہیں؟ اگر تو جیت گیا ہے، تو نے ایران کو زیرو کر دیا ہے، تو یہ تباہیاں جو سعودی عرب میں یہ جو امریکی اڈے دیے ہوئے ہیں آپ نے، اڈے، ان اڈوں کے تباہیاں، 200 تیرے فوجی اور مارے گئے ہیں، 6 کے تو سلامی دیتا ہوا ساری تصویروں میں دنیا کے سامنے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسرائیل، یہ پھر کہاں سے تباہیاں ہو رہی ہیں؟ اگر ایران میں جان ہی ختم ہو گئی ہے تو آؤ نا، ایران تو کہہ رہا ہے آؤ بسم اللہ کرو، اپنی زمینی فوج لے کے آ نا، اپنا جگر آزما۔ ہاں جی، پلٹ کر دیکھو ظالم، تمنا ہم بھی رکھتے ہیں، آپ اپنا آ کے جگر تو آزما نا۔ ادھر آؤ ظالم، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ یہ ایران نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں تو فوج لے کے آؤ فوج لے کے۔ اس نے تو امریکہ تو بڑی سیاست کر رہا ہے، امریکہ یہ سیاست کر رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کو مروا رہا ہے۔ قریب تو مڈل ایسٹ ہے نا، وہ تو بیٹھا ہے ادھر۔ ہاں نا، میں نے تو سنا ہے اس میں انڈیا میں بھی مشقوں میں حصہ لینے کے لیے امریکہ کی فوجیں آئی ہوئی ہیں، تو ان کو ذرا بارڈر پہ آ نا، خوشبو لگا کے ذرا آ تو صحیح، اتنی ہمت ہے تجھ میں؟ تو ابھی سے وہ دم درود کروا رہا ہے اپنے مذہبی رہنماؤں کو بلا کے، تو وہ دیکھ رہے ہیں نا ادھر اس کے ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے، دم درود کروا رہا ہے میری زندگی بچ جائے۔ نہیں، آپ دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کرو گے نا تو تمہاری زندگی نہیں بچے گی۔ خامنائی کو شہید کرنے کا آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں، 86 سالہ بابا تھا، تو بھی 86 سالہ ہے، خامنائی کا بدلہ تیرے ذات سے ہی ہوگا، یہ ذہن میں رکھ لینا۔ وہ تلک الایام نداولھا بین الناس، اور یہ دن ہے جو ہم انسانوں کے درمیان پھیرتے ہیں۔ آپ نے 86 سالہ بابے کو مارا ہے تو تو بھی 86 سالہ ہے، تو بھی تیار ہو جا۔ یہ جو تو دم درود کروا رہا ہے نا پادریوں سے، یہ دم درود تیرے کام نہیں آئیں گے، یہ ذہن میں رکھ لے۔ تو کوئی خداوند کا کوئی قریبی نہیں ہے، تو اس دنیا میں فتنہ اور فساد پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ رات کی بہت بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی ہے، اور آج 9واں روز ہے، اتوار کا دن ہے، اور لڑائی اپنے عروج پہ ہے۔ مڈل ایسٹ والے اب کیا کریں جی؟ سن لو جی، مڈل ایسٹ والوں، کچھ غیرت کی پوڑی کھا لو۔ کیوں اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہو؟ آپ امریکہ کا نہیں دے رہے،
امریکہ تو تجھ سے پیسے لے رہا ہے، وہ تو بڑا ہی سیاںا کہاں ہے سر جی۔ یقین کرو ہر عربی ملک سے امریکہ نے پیسے لیے ہوئے ہیں۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں، اپنی دھونس جمانے کے لیے اس نے ابھی محمد بن سلمان وہاں دورے پہ گیا تھا نا، تو محمد بن سلمان نے کہا کہ 1.5 کھرب کی میں انویسٹمنٹ امریکہ میں کروں گا۔ امریکہ کہتا ہے نہیں 1.5 کھرب نہیں، پورے 2 کھرب کر دو۔ تو یہ اٹھ کے کھڑا ہوا، مائی لارڈ 2 کھرب کی کروں گا، اور وہاں تالیاں بجی ہیں۔ امریکہ تو اس طرح لوٹ رہے ہیں ان کو۔ کلیئر کٹ مڈل ایسٹ والوں کو اعلان کرنا چاہیے کہ ہم اس جنگ میں حصہ نہیں ہیں۔ ہم اسرائیل کے ساتھ ہمارا نظریاتی اختلاف ہے، لیکن کاش ان تیلیوں کو کوئی سمجھائے۔ یہ تیلی ہیں، تیلی۔ عراق کا تیل کدھر جا رہا ہے؟ اس کے اوپر کون سی کمپنیاں بیٹھی ہیں؟ امریکہ کی۔ عراق کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے ایران کی طرف سے، اور ایران تجھے 7 سلام، یقین کرو تجھے 7 سلام۔ بیاک وقت تو 14 ملکوں کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور 10واں دن ہے، 9واں دن ہے، تو لڑ رہا ہے۔ سر جی ایک 20 کلو والے وزن والے بندے کو 100 کلو والے وزن کے پہلوان سے لڑا دیں، اور وہ پھر بھی کشتی لڑ رہا ہو اور نہ ہارے، تو آپ کس کو سلام دیں گے سر؟ کس کو سلام دیں گے؟ سر جی ایران کی بہت بڑی سلام ہے ایران کو۔ آپ یقین کریں ایران پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے، اور پاکستانیوں اس کو اگر عملی طور پہ نہیں سپورٹ کر سکتے، اپنی زبان سے کرو۔ یہ شیعہ سنی کا ٹائم نہیں ہے، صدام کی لڑائی نہیں ہے یہ کہ چلیں جی آدھے صدام کے ساتھ تو آدھے ایران کے ساتھ۔ یہ اسرائیل اور ایران کی جنگ ہے۔ اور مولویوں، 2 مولوی اس وقت بڑے میدان میں آئے ہوئے ہیں جی، طاہر اشرفی اور وہ علامہ احسان الہی کا بیٹا، وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران کے اوپر عربی ملکوں سے حملہ بھی ہو نا، تو وہ آگے سے حملہ نہ کرے، تو وہ جو ایران کے اوپر حملہ ہو اس کو چومے، آئی لو یو، آئی لو یو کہے، ان کو آگے پھول پیش کرے۔ جو وہاں سے اڑ کے جہاز آ رہے ہیں اور تباہ کر رہے ہیں ایران کو، ادھر سے ہی اڑ کے آ رہے ہیں، ادھر سے ہی تیل لے رہے ہیں۔ کہاں سے لے رہے ہیں؟ اور تیلیوں، کچھ ہوش کرو، غیرت سے جاگو۔ تم نے بلڈنگیں بنائی ہیں نا، تم نے کوئی گھوڑے نہیں تیار کیے، کوئی تم نے ساز و سامان نہیں تیار کیا، اب رو رہے ہو تم۔ اور اگر تم نے امریکہ سے علیحدگی نہ کی، یہ سن لو، اگر آپ نے امریکہ اڈے واپس نہ کیے، امریکہ سے علیحدگی کا اعلان نہ کیا، پرمننٹ جنگ تمہارے اندر ہو جائے گی، اور تم یقین کرو منہ بتی جلانے کے اوپر آ جاؤ گے۔ منہ بتی، تمہارے یہ اے سی اور یہ پنکھے اور یہ لائٹیں نہیں جلیں گی، منہ بتی جلاؤ گے، اور چراغ جلاؤ گے، چراغ جو 1950 سے پہلے جلاتے تھے آپ۔ اور اس وقت بھی پاکستان آپ کو امداد دیتا تھا، اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ گوادر پورٹ کو فیل کرنے کے لیے دبئی اور ان سعودی عرب اور ان ملکوں نے کام کیا تھا کہ یہ گوادر پورٹ نہ بنے۔ یہ نواز شریف ہے جس نے یہ سارا کام کیا ہے۔ کوئی اڈے اچھے نہیں ہیں نا، سارے ویزے ہمارے بند ہیں۔ میں امریکہ کتنی دفعہ گیا ہوں، لندن کتنی دفعہ گیا ہوں، تو دبئی میں جی اپلائی نہیں کر رہا کہ مجھے پتہ ہے میرا ویزا ریفیوز ہو جائے گا۔ یہ اتنے بڑے نواب بن گئے۔ اپنی نوابی ہٹاؤ، اور امریکہ سے لا تلقی کا اعلان کرو۔ میرے دوستو یہ بہت ضروری ہے، آپ کومنٹس کر کے بتائیں۔ اگر یہ اپنی بقا چاہتے ہیں مڈل ایسٹ والے، مشرق وسطیٰ والے، ٹھیک ہے، ان مڈل ایسٹ والوں کو مشرق وسطیٰ بھی کہتے ہیں، اور یہ والے عربی ممالک ہیں، یہ اپنی خیر مانگتے ہیں نا، امریکہ سے علیحدہ ہو جائے، کچھ نہیں ہوگا ان کو۔ اور یار برطانیہ نے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے، اسپین نے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے، اٹلی نے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے، تو انڈونیشیا نے، ملیشیا نے، پاکستان نے۔ آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے تو اعلان علیحدگی کا کرو۔ دوسری جی بڑی خبر، اب پاکستان کہتے ہیں جی کہ پھنس گیا ہے سعودی عرب اور ایران کے درمیان، پاکستان کیا کرے؟ ٹھیک ہے، یہ معاہدہ ہوا تھا نا کہ
جو ہمارے اوپر حملہ ہوگا تو ہم آپ کے اوپر کریں گے، اور آپ کے اوپر ہوگا تو ہم آپ کے، یہی ہوا نا دفاعی معاہدہ، ٹھیک ہے۔ پھر افغانستان کے اوپر 2-4 حملے سعودیہ آ کے کرے ہماری طرف سے حملے کرے نا کابل کے اوپر، سعودیہ آئے نا ہمارے، صرف انہوں نے کھانا ہے، دینا نہیں ہے، یہی معاہدہ ہوا نا کہ دفاعی معاہدہ ہے۔ تو پھر آئے ہماری طرف سے سعودی عرب جو ہے نا افغانستان کے اوپر 4-5 بم پھینک کے جائے، پھر ہم اس کو مانیں گے؟ یہ تو نہیں نا کہ آپ نے ہماری فوج ہی استعمال کرنی ہے۔ عاصم منیر صاحب کو ادھر بلایا ہوا ہے آپ نے، عاصم منیر اور جو شہباز شریف ہے وہ اس وقت لوہے کی طرح کھڑے ہیں اور یہ سمجھا رہے ہیں ایران سعودی عرب کو کہ جناب باز آ جاؤ، اور ابھی تک جو سعودی عرب نے ان کے کسی ایئرپورٹ پہ حملہ نہیں کیا، کہیں نہیں کیا، وہ پاکستان کے کہنے پہ نہیں کیا۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ سعودی کو کہو بھئی تو یہ تمہاری جنگ نہیں ہے، یہ امریکہ کی جنگ ہے، ہم نے یہ معاہدہ نہیں کیا تھا کہ امریکی اڈوں کی بھی حفاظت کریں گے، کیا تھا ہم نے یہ معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ، ہم نے مکہ اور مدینہ کا معاہدہ کیا تھا۔ مجھے بتائیں جی، آپ بتائیں ذرا، یہ معاہدہ بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ اور ایران نے پھر بھی معافی مانگی ہے، اس نے کہا جی اگر تمہاری طرف سے جہاز نہیں اڑ کے آئیں گے میں کوئی میزائل نہیں پھینکوں گا۔ اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ پورے مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں، کویت، دبئی اور بحرین، سارے ملکوں میں ریڈار سسٹم ایران نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے اربوں ڈالر کا، اب اس کے میزائل کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ شاباش ایران، شاباش، یہ بات ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ تیلیو سعودی عرب، دبئی، کویت، بحرین، عمان، یہ سارے یہ تیلی ہیں، تیلی، ان تیلیوں کو ہم کہتے ہیں کہ بہادر بنو، مسلمان بنو اور مسلمان کا ساتھ دو، اسرائیل کا ساتھ نہ دو، امریکی اڈے واپس کرو۔ یہ تمہیں بار بار ہر بندہ سمجھا رہا ہے۔ لو جی میں آپ کو ایک اندر کی بات بتا رہا ہوں، نواز شریف صاحب شہباز شریف سے سخت ناراض ہو گئے ہیں۔ یہ جو 55 روپے پیٹرول، 55 روپے ڈیزل اور مٹی کا تیل، کہتے جی مٹی کا تیل اس واسطے مہنگا کیتا ہے کہ کوئی اپنے اوپر چھڑک کے آگ نہ لگا دیتا مہنگائی سے۔ شرم آنی چاہیے ان کو اس بات پہ۔ بنگلہ دیش میں 5 روپے بڑھا ہے، بنگلہ دیش ہمارا ہمسایہ ملک ہے نا، اور انڈیا میں 1 روپیہ بھی نہیں بڑھا، یہ تازہ خبر آئی ہے آج کی۔ سری لنکا یہ 1 روپیہ 2 روپیہ، 1 روپیہ 2 روپیہ، حد 5 روپے سے زیادہ پوری دنیا میں کہیں نہیں بڑھا۔ اور اب یہ گوگل پہ آپ دیکھ لیں، گوگل پہ دیکھ لیں، میری بات نہ مانیں، قانونی ٹی وی کی بات نہ مانیں، سب سے زیادہ مہنگا تیل پاکستان نے کیا ہے۔ یہ یکم کو انہوں نے 8 روپے مہنگا کیا تھا نا، اور 55 روپے کا بعد میں کر کے 63 روپیہ فی لیٹر ایک ہفتے میں۔ اور ابھی شہباز کیا کہتا ہے، 1,10,000 میں نے بڑھانا تھا، میں نے آدھا ریٹ کیا ہے۔ تو نواز شریف صاحب سخت ناراض ہوئے ہیں۔ اس نے کہا جی تمہیں شرم آنی چاہیے، عوام کے اوپر ادھر آپ نے پیٹرول بم پھینک دیے ہے، یہ مجھے کوئی وضاحت اس کی دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ اپنے اوپر لیں۔ اگر عارضی طور پہ یہ ہوئے نا، بڑے ڈرامے کر رہے ہو کہ ہم جی کم بھی کر دیں گے، یہ سبسڈی آپ کریں، 21 بلین آپ کے اسٹیٹ بینک میں پڑے ہیں، آپ نے پوری دنیا سے قرضہ لے کے اپنے اسٹیٹ بینک میں رکھا ہوا ہے، اپنی آپ تنخواہیں نہیں کرا رہے، آپ نے سرکاری ملازمین کی کٹوتی نہیں کی، سرکاری ملازمین کو جو مفت تیل دیے جاتا ہے وہ آپ نے نہیں کیا، آپ نے سیدھا بم عوام کو مار دیا۔ مریم نواز بھی ناراض ہے، لیکن نواز شریف صاحب سخت ناراض ہوئے ہیں، انہوں نے بلا کے ان کو کہا ہے کہ یہ واپس لو، یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں، واپس لو۔ اور شہباز شریف صاحب نے میرا خیال ہے یہ 3-4 دن مانگے ہیں کہ میں جی ہفتے والے دن اس کو واپس کر دوں گا، سیچرڈے کو، نئی لسٹ کے مطابق۔ یہ پیٹرول پمپوں کو فائدہ پہنچایا گیا ہے، پیٹرول کے جو مالکان ہیں نا، یہ جی سلام کرنے آئی ہے جی، روزہ کھولنے آئی ہے اور سلام کرنے، بولو السلام علیکم، وعلیکم السلام، ان کو کہو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
ٹھیک ہے، اوکے چلیں. اچھا جی، تو یہ صورت حال ہے. تو اب نواز شریف صاحب نے کہا ہے واپس لو. سیٹرڈے والے دن واپس ہو جائے گا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. کافی حد تک واپس ہو جائے گا نواز شریف کی وجہ سے. ٹھیک، سمجھ آ گئی؟